بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے وکلا اور انصاف لائرز فورم کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا ہے. بڑا اہم انٹرویو سامنے آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کا. ایلون مسک نے جناب پاکستان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے آفریں آ رہی تھی کہ اس ملک کو جو ہے وہ آپ 3 سال کے لیے چھوڑ دیں, 2 سال کے لیے چھوڑ دیں, یا 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیں, یا 6 مہینے کے لیے اپنا منہ بند کر لیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک بڑا اہم انٹرویو سامنے آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کا, عمران خان صاحب کی بہن, اور انہوں نے جو جرنلسٹ ہیں مہدی حسن, انہیں یہ انٹرویو دیا ہے, تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ایلون مسک نے جناب پاکستان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے. اب یہ بڑی ایک ریئر چیز ہے, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ جب اس کو سنبھالنے لگی ہے معاملات کو, اس سے پہلے یہ ایلون مسک کا پاکستان کے بارے میں ٹویٹ کرنا, آئی تھنک دس از این انٹرسٹنگ تھنگ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے مزے کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ معاملہ کیا ہے اس کی بھی تھوڑی ڈیٹیلز اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں شروع میں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا, کیونکہ دس واز اے ویری شاکنگ نیوز فار می. آج صبح ہی جو ہے وہ یہ خبر آئی, اور وہ یہ خبر تھی کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم ایجنسی کے علاقے لوور کرم میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے پولیس اور ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا. علاقے میں سڑکیں بحال کروانے کے لیے جانے والی ضلعی انتظامیہ کے سربراہ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود بھی جو ہے اس کے اندر زخمی ہوئے, جنہیں تحصیل الزی ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بگن میں فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 3 راہگیر, 1 ایف سی اور 1 پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ شامل ہے. ڈی سی صاحب جو ہیں وہ تحصیل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں سے انہیں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل یعنی کہ CMH منتقل کر دیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر امدادی سامان لانے والے ٹرکوں کے قافلے کے لیے رستہ کلیئر کرانے جو ہے وہاں پہ گئے تھے. اب یہ زیادہ شاکنگ نیوز اس لیے ہے کیونکہ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ پارا چنار کے اندر جو ہے وہ معاہدہ سائن ہو گیا ہے. دونوں سائڈز نے جو ہے وہ 45 افراد نے اس کے اوپر سگنیچرز کیے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو مطلب معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کر دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک ڈسپیوٹ ہے. اس میں لینڈز کا بھی معاملہ ہے, زمین کے قبضے کا معاملات بھی ہیں, اور بھی مطلب پرانے بدلے بھی چلتے آ رہے ہیں بڑا, اور اس کے بعد مسلک کے ایشوز بھی ہیں. تو بہت سینسٹیو ایشو ہے یہ. لیکن اس میں مطلب یہ بتایا جاتا ہے کئی دہائیوں سے جو ہے یہ آپس میں مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں مطلب کچھ جرنلسٹ جو وہاں کے لوکل جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ جناب اس کو بہت جلدی میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی تک جو ہے وہ تمام پارٹیز اس کے اندر جو ہے وہ مطمئن نہیں تھیں, لیکن اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے پیش آیا. بہرحال فی الحال بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جو اب قافلے ہیں وہ فی الحال روک دیے گئے ہیں. اب مزید قافلے فی الحال نہیں بھیجے جا رہے. تحقیقاتی اداروں نے اپنی ابتدائی رپورٹ بھی جو ہے وہ مرتب کر لی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ امن معاہدے کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں سرکاری مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے بات چیت کر رہی تھی کہ 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے فائرنگ کر دی. اس میں کہا گیا ہے کہ امن معاہدے کے تحت ادویات اور کھانے پینے کا سامان, سبزیاں اور پھل سمیت دیگر اشیاء سے لدے 75 ٹرکوں کا قافلہ کرم کے لیے روانہ ہونا تھا. اور کرم میں افسوسناک واقعہ ہفتے کی صبح 10:35 کے اوپر یہ پیش آیا ہے. سامان سے لدے ٹرک پہنچنے سے قبل تقریباً 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر اور سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی. حملے میں ڈپٹی کمشنر کے علاوہ 3 پولیس اور 2 ایف سی اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ ہونا تشویشناک ہے. واقعے میں ملوث کرداروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ ان عناصر کے خلاف متحد نہ ہوئے تو نقصان ان کا اپنا ہوگا. عوام چھپے امن دشمنوں کو پہچانے اور ان کے خلاف کھڑے ہوں. ایسی کارروائیاں جاری رہیں تو ادارے پوری قوت سے پھر حرکت میں آ کے ایکشن لیں گے. اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوور کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی ایک سازش ہے. شرپسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی ہے. مجلس وحدت مسلمین MWM جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکچولی ایک اتحادی ہے, ان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اوپر شدید تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کرم کے مسئلے پر علی امین گنڈاپور نے ہمیں مشکل جگہ لا کھڑا کیا ہے. انہیں صرف اقتدار چاہیے. کرم کا مسئلہ 1 ہفتے میں حل ہونے والا مسئلہ تھا. اگر ایک اچھا DPO یا افسر ہوتا تو اتنی جانیں ضائع نہ ہوتیں. اقتدار میں رہنے کی سب کو ہوس ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقدام سے مایوسی ہوئی. انہیں احساس نہیں کہ ان کے اقدام سے آزادی
اقدامات سے آزادی اور عدل کی جدوجہد کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ کہنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا. وہ پہلے بھی ویسے ان کے اوپر جو ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے تنقید کرتے رہے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ایلون مسک کے حوالے سے. ایلون مسک نے جناب پاکستان کے حوالے سے اس نے بھی اب ٹویٹ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ٹویٹ نہیں آیا، لیکن ایلون مسک کا ٹویٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اور سوال ایکچولی ایک صارف ہیں ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سنم جمالی، انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹیگ کیا ایلون مسک کو، اور انہوں نے کہا وتھ اسٹار لنک پاکستان could leap into the future where every citizen has the chance to connect and grow. Please let Starlink be our bridge to tomorrow. پاکستان تحریک انصاف سے جڑے کئی لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے کوشش کی جائے کہ اسٹار لنک جو ہے وہ پاکستان میں آئے، تاکہ یہ جو کبھی کبھار کیبل ساڑی شاک وڈ لیندی ہے، شاک ہمارے یہاں پہ اس کو کیبل بڑی پسند ہے، پتہ نہیں کیبل کی کڑھائی بنتی ہے کیا چکر ہے، بہت جلدی کھا جاتی ہے. تو اس چکر میں جو ہے وہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی ڈسرپشنز بار بار ہوتی ہیں. تو اسٹار لنک جو ہے وہ پاکستان آ جائے تو اس کے اوپر جو ہے اسے کافی ایزی ہو جائے گا. ایلون مسک نے اس کا جواب دیا. ایلون مسک نے یہ لکھا جی وی آر ویٹنگ فار اپروول فرام دا گورنمنٹ. اچھا، یہ بات مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ اسٹار لنک نے جو ہے بڑی دیر سے پاکستانی گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپیل، یہ اپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، لیکن ابھی انہیں اپروول نہیں ملی. اب اس میں 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو میری اطلاعات کے مطابق ظاہری بات ہے اس کو مانیٹر کون کرے گا. ہمارے ہاں تو ہر چیز ہی مانیٹر ہوتی ہے، ہمارے یہاں ٹیلی ویژن چینل سے لے کے یوٹیوب چینلز تک، انٹرنیٹ سے لے کے موبائل فونز تک، ججز کے فون ٹیپ ہونے سے لے کے پولیٹیشنز کے فون ٹیپ ہونے تک، صحافیوں کے، اینکروں کے، سب کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. تو اسٹار لنک اگر آ گیا تو تار تو اس میں بچتی نہیں ہے، تو یہ تو سیدھا سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو بیچ میں کنڈا کس طرح آئے گا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا کہ بیچ میں کنڈا کس طرح آئے گا. تو اس لیے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے آپ بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اچھا، لیکن ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو مجھے چند آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں نے کہا، بٹ ابھی میں ایم ناٹ شیور اباؤٹ میں نے لڑنا نہ شروع کر دینا. وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک ایکسپینسو آپشن ہے. یہ جو اسٹار لنک کا آپشن ہے یہ بڑا ایکسپینسو آپشن ہے، اور اگر یہاں پہ پاکستان میں سے لانچ کیا بھی گیا تو جو لوگ اس کو افورڈ کر سکے ہوں گے وہ بڑے مطلب میس اس کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ شاید نہ ہو سکے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، بے شک لگا لیں گے، ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ ان کو مل جائے گا، لیکن یہ بڑی ایک ایکسپینسو آپشن ہے. سو آئی ڈونٹ نو اس میں آگے چل کے ابھی کیا ہوتا ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے مہدی حسن صاحب کو، جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست انٹرویوز کرتے ہیں، ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، انگریزی میں انٹرویو ہے. علیمہ خان صاحبہ ویسے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر بہت کم آتی ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، انٹرنیشنل اداروں کو جو ہے وہ زیادہ انٹرویو دیتی ہیں. اور آئی ول ٹیل یو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ان سے جو ہے وہ انٹرویو کے دوران چیدہ چند باتیں ہوئی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ آفریں آ رہی تھیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آفریں آ رہی تھیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ آپ 3 سال کے لیے چھوڑ دیں، 2 سال کے لیے چھوڑ دیں، یا 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیں، یا 6 مہینے کے لیے اپنا منہ بند کر لیں. عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے کے لیے اپنا منہ بند کر لیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں کسی صورت جو ہے وہ آپ لوگوں کی شرائط جو ہے وہ نہیں مانوں گا، اور میں ہر کیس جو آپ لوگ میرے خلاف بنائیں گے میں اس کا سامنا کروں گا، اور میں اپنا نام جو ہے وہ کلیئر کراؤں گا. اور ویسے بھی اب یہ جتنے بھی ان کے مقدمے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ ملک کے اندر مارشل لاء جیسی صورتحال ہے، بلکہ مارشل لاء سے بھی بدتر صورتحال ہے. علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے 3 مارشل لاء دیکھے ہیں اس ملک میں، لیکن ایسا جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے وہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. مہدی حسن صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ سوال کیا کہ جی رچرڈ گرنیل، یا آج کل جو امریکی بیرونی سیاسی ابا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے چند لوگوں کا، تو اس نے سوال کیا مہدی حسن نے کہ جی وہ عمران خان کے لیے ٹویٹ کرتا ہے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، میں نے ان کا جواب سنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا اگر ڈونلڈ ڈو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے، اگر وہ بول سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بات کر سکتا ہے، تو اور اس کے بعد اگر اس کے کہنے کے اوپر جو ہے پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرا دیتی ہے، تو کیا وہ غلط نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جو پاکستانی عوام یا امریکی عوام ہے ان کے نمائندوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ بیچ میں ڈکٹیٹ کرے ان معاملات کو.
انہوں نے کہا میں کوئی فارن پالیسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, میں صرف ایک شہری ہونے کے ناطے جو ہے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ آخر کب تک جو ہے یہ اس طرح کے سلسلے ہمارے یہاں پہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے کسی ڈیل کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے 1.5 سال کے اندر انہیں مختلف قسم کے پیغامات عمران خان کو بھیجے گئے ہیں, اور جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ 3 سال کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں. وہ کیوں جائیں 3 سال کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ کیوں جائیں 3 سال کے لیے, اور یہ ان کا ملک ہے اور ہمیں اس طرح کے بہت سے پیغامات ملے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر انہیں ختم کر دیا جائے گا. اور میں نے ایک دن جا کے انہیں کہا کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ آپ یقین رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ان سے مہدی حسن صاحب نے سوال کیا کہ آپ 2025 میں عمران خان کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ 2025 میں عمران خان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے, کیونکہ عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں اب اور ہیں ہی نہیں ان کے پاس. تو مجھے ایک مہدی حسن از اے گریٹ جرنلسٹ, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, بٹ آئی ایم سوری اٹ واز اے ویری ویک انٹرویو, ویری ویک انٹرویو. مطلب یہ بالکل ٹپکلی پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا پاکستان کے حالات کے حوالے سے جسے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, نہ اس کا ریسرچ ورک ہے, اور یہ دس از نیچرل. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں جا کے سیریا کے اوپر, عراق کے اوپر یا انگلینڈ کے اوپر میں جا کے وہاں کے کسی پولیٹیشین سے میں جا کے انٹرویو کروں گا, تو اٹ ول بی اے ویری ویک انٹرویو, کیونکہ مجھے وہاں کے ریسرچ ورک کے حوالے سے یا ڈیٹیلز کے حوالے سے وہ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوگی میرے پاس جو مجھے پاکستان کے حوالے سے پتہ ہے. تو مہدی حسن کی بھی جو ویکنیس تھی نا, وہ اس سے نظر آ رہی تھی کہ اس کو پراپر باتوں کا نہیں پتہ. وہ مطلب بہت سی ایسی جگہ تھیں جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ سے کاؤنٹر کویشچن بھی کیا جا سکتا تھا, پوچھا بہت سے ایسے مطلب اتنے جواب تھے جن پہ کاؤنٹر کویشچن کیا جا سکتا تھا, لیکن مہدی حسن جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹمپڈ تھا وہاں پہ. اسے وہ اس طرح لگ رہا تھا اس نے 8 سوال لکھے ہوئے, ایک سوال پوچھنا ہے, انہوں نے کوئی جواب دینا ہے, پھر دوسرا سوال پوچھنا ہے, پھر اس نے تیسرا سوال پوچھنا ہے, بس سیریز کے اندر وہ سوال پہ سوال پوچھی جا رہا تھا. تو مطلب اٹ واز اے ویری ویک انٹرویو. خیر, اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں جناب حسن ایوب صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور منڈے کو پیر والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی 6 جنوری کو بھی اب یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. یہ حسن ایوب صاحب یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ تحریر کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں, یعنی فیصلہ 13 یا 14 جنوری کو آ سکتا ہے. تو پھنس گیا ہے فیصلہ, میرے خیال میں کہیں پھنس گیا ہے, نکل نہیں رہا وہاں سے, اسے کوشش کر رہے ہیں گھسیٹ کے نکالنے کی, لیکن میرے خیال میں وہ طاقت لگانی پڑے گی. طاقتوروں کے پاس ہی میرے خیال میں یہ طریقہ کار ہے, طاقتور کچھ کریں گے تو پھر یہ فیصلہ باہر نکلے گا, ورنہ شاید یہ فیصلہ باہر نہ نکلے. بڑی دیر ہوگی, اب تو پھنس گیا ہے, دیکھتے ہیں اب کس طرح باہر نکلتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو اس وقت اس مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مطالبہ تحریری شکل میں اگر نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی اب تک آگے نہیں بڑھے, کوئی پس پردہ متوازی مذاکرات نہیں ہو رہے. سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں, جرم کی نوعیت پر ہے. کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثنا نہیں. پی ٹی آئی نے 45 لاپتہ افراد کا ذکر کیا تو لیکن کوئی فہرست دی نہ ان کے نام بتائے ہیں. مذاکراتی کمیٹی, حکومت یا کسی اور ادارے کی طرف سے عمران خان کو بنی گالہ بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. ہماری طرف سے پی ٹی آئی کو سول نافرمانی ختم کرنے کا یا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. شیرز مروت صاحب نے جو ہے وہ بھی کل شاہ زیب خانزادہ کے شو میں یہ کہا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی محتاط ہے کہ عمران خان کے مزاج کے منافی کوئی کام سرزد نہ ہو. انفرادی طور پر کوئی یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں کہ تحریری مطالبات دیں. ارکان چاہتے ہیں کہ تحریری مطالبات پر پہلے عمران خان سے مشاورت ہو جائے. وہ میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو ان کو وہ سارے آپس میں نا وہ جسے کہتے ہیں نا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساڑھے کو تو مینڈیٹ ہی نہیں گا. ہمارے پاس اب تب تو ویسے ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ جگہ فل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ اتنے کو مطلب پاور لیس ہیں. آپ کو یہ تو آئیڈیا ہوگا نا کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ماضی کی قیادت سے بھی 4 ہاتھ مطلب کمزور ہے. یہ تو بالکل بھی مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ تک نہیں کروا سکتے. وہ اتنے لاچار ہیں, کمزور ہیں. تو اس لیے بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اسی لکھ کے دے دئیے کہ بھائی جان اے یہ کروانا ہے, اے ساڑیاں ڈیمانڈیں ہی ہیں, تو پتہ چلے کہ وہی جو ہے وہ بیٹھ کے ہر جگہ اس کو استعمال کرنا شروع ہو جائیں کہ دیکھیں جی یہ لکھ کے این آر او مانگ رہے ہیں, یہ لکھ کے ہم سے جو ہے وہ رہتے مانگ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں.
تو یہ اس وجہ سے فی الحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ لکھ کے یہ ساری ڈیمانڈز جو ہے وہ نہیں دے رہی. خیر اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ جیو نے دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے وکلا اور انصاف لائرز فورم کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا ہے. اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے قاضی انور ایڈوکیٹ کے ذریعے ملک بھر کے وکلا کی فہرست منگوا لی ہے. قاضی انور اور مشال یوسف زئی بشرا بی بی کو وکلا کے معاملات پر رپورٹ کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے قاضی انور کو کیسز پر حتمی مشاورت کا پابند کر دیا اور وکلا کو عمران خان تک پیغام رسانی سے روک دیا ہے. ذرائع کے مطابق اس ہفتے کے پی کے وکلا عہدیداروں کی تبدیلیوں پر حتمی مشاورت بشرا بی بی سے کی گئی. بشرا بی بی نے وکلا کے تنازعات حل کیے اور عمران خان کو آگاہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ قاضی انور ایڈوکیٹ نے وکلا قیادت کی خرابیوں اور مسائل پر بشرا بی بی کو بریف کیا. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ سے اس معاملے پر موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا, تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کا موقف دینے سے گریز کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی تھے جن کی کھٹ پٹ ہوئی تھی بشرا بی بی کے ساتھ, اور یہ جب وہ 26 نومبر کے بعد جو احتجاج تھا اور اس کے بعد جب ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے وہ کافی سخت لہجہ استعمال کر رہی تھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت انہیں ٹوکا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو جواب دہ ہوں, میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو, بانی چیئرمین کو جواب دہ ہوں, اس کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ رپورٹ ہوا تھا ان کے بارے میں. تو اب یہاں پہ وکلا کی تبدیلیاں بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ سلمان اکرم راجہ از گوئنگ ٹو ٹیک دس. اچھا جی, انصار عباسی صاحب نے خبر رپورٹ کی ہے. انہوں نے جنگ میں رپورٹ کیا ہے کہ باضابطہ مذاکرات پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک چینل مذاکرات فی الحال رک گئے ہیں. اور گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ کو دونوں فریقین کی ملاقات کے بعد کوئی بیک چینل میٹنگ نہیں ہوئی ہے. گزشتہ اجلاس میں حکومت کی 2 اہم شخصیات نے شرکت کی تھی, جن میں ایک وزیر جبکہ ایک عہدیدار شامل تھا. تحریک انصاف کی نمائندگی پارٹی کے اہم رہنما نے کی تھی. اور ذریعے کے مطابق یہ بیک چینل رابطے ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقع پر تحریک انصاف کے 24 نومبر کے اسلام آباد احتجاج کے موقع پر فعال تھے. تحریک انصاف نے ایس سی او اجلاس کے موقع پر ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کیا تھا. تاہم دونوں فریقین کے درمیان بیک چینل رابطوں کے بعد پیمز ہسپتال کے ڈاکٹروں کو جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی تھی. بعد میں یہ بیک چینل رابطے اس وقت متحرک ہوئے جب تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دی تھی. بیک چینل مذاکرات کی بنیاد پر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں بشمول علی امین گڈھا پور, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف کو عمران خان سے ملاقات کی سہولت فراہم کی گئی, لیکن پی ٹی آئی کے بانی نے اس وقت اپنی فوراً رہائی پر اصرار کیا. عمران خان نے سنجانی میں احتجاجی مارچ روکنے کے لیے حکومت کی تجویز سے بھی اتفاق کیا تھا. تاہم بشرا بی بی نے ڈی چوک میں مارچ کی قیادت کی اور معاملات 26 نومبر کے واقعات پر منتج ہوئے. 26 نومبر کے واقعات ان بیک چینل رابطوں کے لیے شدید جھٹکا تھے, کیونکہ بحیثیت فریق حکومت نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ تحریک انصاف کے دوسری درجے کی قیادت بالکل بے بس ہے اور اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے, اور یہ کہ عمران خان پارٹی میں کسی کی نہیں سنتے ہیں. وہی بات جو میں بھی آپ سے تھوڑی پہلے کر رہا تھا. تحریک انصاف کے اقدام کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان گزشتہ ماہ کے تیسرے ہفتے میں ہائی لیول بیک چینل ملاقات ہوئی. تاہم اس ملاقات میں پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ اس سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کشیدگی اور محاذ رائے کی سیاست جاری رکھنا چاہتی ہے یا واقعات مفاہمت چاہتی ہے, اور یہ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہاں پہ وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے وہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں شہباز گل صاحب, جن کی ایک جو شہریت کے لیے امنگیں ہیں وہ امریکہ کی طرف ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہیں, تو انہوں نے آپ اور رچرڈ گرنیل کو ٹک ٹک کر کے وہ ٹیگ کرتے ہیں, صحافیوں کی شکایتیں لگاتے ہیں, پولیٹیشینس کی شکایتیں لگاتے ہیں. میں تو اس دن لگ رہی تھی کہ علی امین گڈھا پور کے بھائی کی بھی شکایت نہ لگا دیں گے, اینو بھی سنبھالو. خیر, تو انہوں نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے ٹویٹ کیا جناب بیسکلی ٹیمی بروس جو ہے انہیں بیسکلی بنایا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ترجمان, ٹھیک ہے, اور کوئی عہدیدار نہیں, صرف ترجمان نے بیسکلی بتانا ہوتا ہے کہ جناب ان کی کرنا ہے یا اناؤنسمنٹ کرتی ہیں وہ. تو اس نے شہباز گل نے جو ہے وہ ان کے لیے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے کہا ہیوج کنگریچولیشنز ٹو ٹیمی بروس on being selected as the new State Department spokesperson by President Trump. What a phenomenal pick. Tammy is bold, fearless and straightforward, never mincing her words. She's a strong advocate against fascism and a champion of free speech. Very warm welcome to this new role. Tammy, thank you, President Trump, for this excellent choice. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, can you ever believe this, کہ پاکستان کا ایک سیاستدان امریکہ کے صدر کو
کسی عہدیدار کو اپوائنٹ کرنے پہ اس کو مبارکبادیں دے رہا ہے یا اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, تیری بڑی مہربانی ڈونلڈ ٹرمپ, تو انہوں جڑا ہے نا وہ ترجمان بناتا ہے. کین یو ایور بلیو دیٹ؟ اور شہباز گل جو ہے وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا. میں بار بار میں اسی لیے کہتا ہوں, میں اس دن دیکھ رہا تھا شاید حبیب اکرم صاحب کا ایک کوئی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی انہیں لگتا ہے کہ اگلے 2 مہینے یا 2.5 مہینے یا جیسی سردیاں ختم ہوں گی تو شاید عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. چلیں ہو جائیں گے, مجھے نہیں پتا, ہو جائیں گے, حبیب صاحب کے پاس کوئی خبر ہوگی. لیکن بھائی جب آپ اس طرح مطلب بوٹ پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یہ بھی تو بوٹ پالش ہو رہے ہیں نا. بوٹ صرف فوجیوں کے تھوڑی ہوتے ہیں. امریکہ والے بھی پائن بوٹ ہی پاندے ہیں, وہ کینچی چپل نہیں پاندے, وہ بھی بوٹ ہی پاندے ہیں. تو اے جڑے بوٹ پالش ہو رہے ہیں نا, یہ کرنا مطلب اس کا بس نہیں چلا. مجھے نہیں پتا, وہ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے شہباز گل اپنی سیٹنگ کر رہا ہے. وہ تو اپنی سیٹنگ پی ٹی آئی سے بھی آگے جا چکا ہے, وہ تو اپنی سیٹنگ کیے جا رہا ہے, بیٹھ کے مبارکبادیں دیے جا رہے ہیں. کمال ہے یار, کمال ہے. اچھا جی, لیکن کہانی اچھا میں ویسے ایک اور خبر آپ کے شیئر کرتا ہوں. شفقت علی خان صاحب, اب آپ حیران ہوں گے شفقت علی خان صاحب کون ہے. شفقت علی خان صاحب جو ہیں انہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کا بھی ابھی ترجمان بنایا گیا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, صرف 2 دن پہلے کی. اور بڑے قابل آفیسر ہیں, اور انہیں جو ہے وہ مطلب انہوں نے روس اور پولینڈ میں جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے سفارتکاری کی ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے یورپ کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ کے طور پہ جو ہے وہاں پہ تعینات ہیں, اور اب ان کو دفتر خارجہ کا ترجمان تعینات کر دیا گیا ہے. یہاں پہ مبارکباد نہیں دینی شہباز گل صاحب نے, اے ساڈا اپنا دفتر خارجہ ہے, ساڈا اپنا ترجمان ہے, اینوں نہیں دینی. امریکہ کے دفتر خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کو مبارکبادیں دے رہا ہے. اور مطلب شفقت صاحب کو بھی کال کر لیں, وہ بھی ساڈے تو اپنا خون ہے, مطلب ساڈا ہی ہے نا, پاکستانی خون ہے, وہ ان کو نہیں مبارکباد دینی. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ اس نے کیا, اس نے کہا جی کہ جی ٹرمپ نامینیٹڈ مارگن اورٹیگس ایز دا ڈپٹی اسپیشل پریزیڈینشیل انوائے فار دا مڈل ایسٹ, ہیئر یو گو. اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ شہباز گل نے اس کا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیشل پریزیڈینشیل انوائے فار مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی مبارکبادیں دے رہا ہے, اور اس کو بھی ٹویٹیں دے رہا ہے. اور اس کا ایک پرانا کلپ, اور کب کا کلپ, وہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم سے اس وقت کا کلپ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے کہ ویکھو کنا سوہنا بول دی ہے عمران خان دے بارے چ, کیا زبردست بولتی ہے. تو مطلب جڑا آئی جا رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پورے اس میں ایڈمنسٹریشن میں سے, سارا مبارکباد اے جو لگ رہا ہے جیسے مٹھائی کا ڈبا لے کے نا گیٹ تے کھڑا ہے, اے بھائی جی اے تسی بھی لے, اے چمچم تسی کھاؤ, اے لڈو تسی کھاؤ, اے گلاب جامن تسی لو, اے برفی تسی کھاؤ, اے پین برفی ضرور کھانا جی. یار آپ ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کے عہدیدار ہیں, خدا کے لیے یار, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اس حد تک گر جانا ہے آپ نے, اس حد تک, صرف اور صرف ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور بعد میں جو ہے نا, بعد میں اگر ان کو کوئی ریلیف ملا, کہا لو خدا وسی, ہم امریکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے امریکہ سے کوئی یہ جو فیور لیا ہم نے خود لیا. خدا کے لیے یار, خدا کے لیے. مجھے تو مطلب پی ٹی آئی کے کاز کو جتنا اس شخص نے نقصان پہنچایا کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ پیسے بھی بناتا ہے پی ٹی آئی کے نام پہ, اور پی ٹی آئی کا بیڑا گر بھی کرتا ہے باہر بیٹھ کے. کمال ہے, کمال. اور میں آج میری بات لکھ لیجئے گا, یہ ہوگا ایکسپوز ایک دن, اور بہت بری طرح ایکسپوز ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.